سرکار کا مدینہ۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ ماشاءاللہ تھا۔ حقیقت تصور تھا جس کا خیال سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ ماشاءاللہ حاضرین مکرم بھی آپ کے سامنے محترم محمد کاشم منیر صاحب گلہائے خیال پیش کر رہے تھے۔ ایک بیٹی ہے جس کا نام لاریب بیٹی ہے، لاریب اس کا نام ہے، اور اس کے والد کا نام غلام حسین ہے، والدہ کا نام پروین بی بی ہے۔ اپنی پھوپھی عابدہ کے ساتھ وہ آئی ہے اور وہ بیٹی گم ہو گئی ہے۔ وہ اسٹیج کے میرے بھائی جانب اسٹیج کے پاس وہ بیٹی موجود ہے، تو میں گزارش کروں گا اس کے اہل خانہ یہاں آ کے اپنی بیٹی حاصل کر لیں۔ لاریب بیٹی ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ حضور کے ذکر کی یہ پرنور بزم سجی ہے، اور جلیل گارڈن ہاؤسنگ اسکیم کے اندر یہ عظیم الشان تاریخی محفل نعت، یہ ذکر مصطفیٰ کا یہ جشن جو ہے، اور میرے ساتھ یہ جو میرے آقا کے درویش اور غلام ہیں بھٹو صاحب، سارا سال اس محفل کے لیے محنت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس سال جو ہے یہ نوکری چودھری نصر اللہ صاحب کے شہزادے، چھوٹے شہزادے جناب حافظ سردار محمد اسلم وڈائش صاحب کے ذمہ تھی۔ ویسے تو سارے شہزادے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن صاحبزادہ سردار حافظ محمد اسلم وڈائش صاحب نے شب روز محنت کی۔ اللہ جل مجدہ اس کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اب ہدیہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، وہ نام جو جس کا شمار استاد ثنا خانوں میں ہوتا ہے، عالمی شہرت کے حامل، دنیا نعت کے نئی شیر تابہ، وہ آواز جو کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، مقبول عرب و عجم، پوری دنیا کے اندر نعت ان کا حوالہ ہے۔ جناب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ میں سامنے آقا کے غلام جو کھڑے ہیں، میں آپ کو حضور کا واسطہ دے کے عرض کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک کثیر تعداد ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آتا۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آپ کو میرے آقا کا واسطہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تمام احباب بیٹھ جائیں۔ اس سے بڑا واسطہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جن کو میری آواز سماعت کر رہے ہیں، سنی جا رہی ہے، سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ کو سرکار دو عالم کا واسطہ ہے، بیٹھ جائیں اور عقیدت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ یاد رکھیں حضور کی محفل میں ادب سے بیٹھنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا ایمان ہے ذکر مصطفیٰ کی جو مجلس ہوتی ہے اور عفا فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ کی حاضری کے جو آداب ہیں، ذکر مصطفیٰ کے بھی وہی آداب ہیں۔ تو جتنا ادب سے بیٹھیں گے اتنا کرم ہوگا۔ 33 عمرے کے ٹکٹ ہیں، نہ جانے کس کا قرآن نکل آئے، لبوں پہ درود سجا کے رکھے۔ آئیے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمد شہباز قمر فرید۔ تمام عشاقان مصطفیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الجلیل گارڈن کی تمام ٹیم کو، خاص طور پہ الحاج نصر اللہ وڈائش صاحب کا، بھٹو صاحب کا، بھائی اسلم صاحب کا، کہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں حضور کی محبت کا اس طرح اظہار کیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور خاص طور پہ اپنے بھائی یونس قادری صاحب کا جن کی وساطت سے میرا آنا ہوا، بہت مہربانی۔ مل کے محبت سے جتنے اشاق بیٹھے ہیں،
حضور کی بارگاہ میں درود شریف میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پھر نعت پاک اور اس کے بعد مجھے بھٹو صاحب نے منقبت کا کہا ہے پیش کر کے جاتا مل کے درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاونا میں جے منہ کالے رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا رب سایا اور اسی میں ایک کلام کے چند اشعار جو کہ حاجی صاحب نے حکم دیا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے
ہمارے بھٹو صاحب نے خود دیا ہے میری پڑی ہوئی بڑی مقبول نعت اس کے چند شعر جو پینا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے جس نے مدینے جانا ہے مل کے انشاءاللہ 33 خوش نصیب مدینہ پاک جائیں گے اور کہیں گے مل کے کہ آب زمزم حمد باری تعالیٰ کے بار بار مجھے حکم دیا جا رہا ہے بگڑے سارے کم بنا دا سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین مکرم ابھی آپ کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب عزت مآب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب، میزبان محفل بانی محفل جناب چودھری نصر اللہ وڈائی صاحب ابھی گفتگو فرمائیں گے اور اظہار تشکر فرمائیں گے، اور انہوں نے فرمایا جب اس کے بعد تو میں بلا تاخیر جو ہے انشاءاللہ قبلہ نورانی صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں۔ یہ چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر ہے کہ نور جس دل میں نہ ہو وہ دل شیدا کیا ہے، نور جس دل میں نہ ہو وہ دل شیدا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم نصر اللہ صاحب وڈائچ کو، جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق بخشی کہ وہ ہر سال اتنے اہتمام کے ساتھ اپنے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میلاد شریف مناتے ہیں، دل کھول کر اہتمام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں کوئی اور بات آئے، میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہی کہوں گا، ان کی باقی محنتیں اپنی جگہ، میلاد مصطفیٰ کا یہ اہتمام ان کی عزت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے گھرانے میں، ان کی نسلوں میں یہ ذوق، یہ شوق قیامت تک جاری رکھے۔ دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس پر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی، گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی نے جو تمام رشتے ناتوں سے پاک ہے، اس نے اپنے حبیب پاک کے رشتے ناتے بنائے اور ایسے بنائے کہ ان کی محبت ہم پر واجب کر دی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے کفارہ سیئات، برائیوں کو
गुनाहों को कहते हैं, कफारा मिटाने को। क्या मतलब? इन हस्तियों का नाम लेना ही हमारे गुनाहों को मिटा देता है। जिनका जिक्र करना इतना मुहतरम है, वो हस्तियां कितनी मुहतरम होंगी। कारी मोहम्मद यूनुस साहब आपको वक्फे वक्फे से अशार की सूरत में सुनाते आ रहे हैं। मैंने सिर्फ मुख्तसर से वक्त में जो 3 बातें मुझे कही गई वो आपको बतानी है। पहली बात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुछ कस्में याद फरमाई हैं, कुछ कस्में उठाई हैं। उनमें एक कसम है, ववालिदिन व मा वलद। कसम है वालिद की, इसलिए कि महबूब तू उसका बेटा है। इस वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बताए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से है, लेकिन वालिद की कसम बेटे की वजह से है। याद रहे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम माँ बाप को पाक मानते हैं, तमाम को नेक मानते हैं और अपने लिए उनको सरदार मानते हैं। तवज्जो चाहूंगा, खसाइसे कुबरा में इमाम सुयूती 10वीं सदी के मुजद्दिद, ये वो हस्ती है जिन्होंने 22 मर्तबा जागते हुए रसूलुल्लाह की जियारत की है। सुभान अल्लाह। वो इमाम सुयूती ये फरमाते हैं, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, उन्होंने अपनी किताब खसाइसे कुबरा में इसको नकल किया। जंगे ओहद के दिन मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होंठ मुबारक जख्मी हुआ, उससे खून निकला। हजरत मालिक बिन सनान उस मुकद्दस सहाबी का नाम है, जो उस वक्त हुजूर के सामने आए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए मैं इस खून को बंद कर दूं। मेरे आका ने पूछा, क्या करोगे? सहाबी ने अर्ज की, हुजूर बस आप इजाजत दीजिए और फिर देखिए क्या करता हूं। नाज था सहाबा को, वो बड़ी प्यारी हस्तियां, हुजूर ने इजाजत दे दी। सहाबी ने आगे बढ़कर नबी पाक का होंठ अपने मुंह में ले लिया और उसको चूसना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी कहते हैं जहां से खून निकले उस जगह को दबाया जाए तो खून निकलना बंद हो जाता है। सहाबी ने इतना चूसा कि वो जगह सफेद हो गई। जो खून निकला वो सहाबी के मुंह में था। मेरे आका ने फरमाया, इसको थूक दो। उन्होंने घूंट भर लिया, वो पी गए। फरमाया, तुम पी गए हो? अर्ज की, हुजूर मैं इसको जमीन पे नहीं फेंक सकता, मैंने पी लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया फौरन जाओ अपना पेट साफ करवाओ, खून में जरासीम होते हैं, बीमारी लग सकती है। नहीं, इमाम सुयूती नकल करते हैं, हुजूर ने फरमाया, मन अरादा अन यंजुर रजुलुन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाजा। तुम में से कोई किसी जन्नती मर्द को देखना चाहता है तो इसको देख ले जिसमें मेरा खून चला गया है। आपने ये बात सुनी, जिसमें खून चला गया, जब वो जन्नती हो गया तो मेरा नबी खुद जिनका खून है, वो वालिदैन करीमैन, हुजूर उनका खून है, क्या उनके बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो मुसलमान नहीं थे? पता नहीं वो कौन लोग हैं।
جو نبی کے والدین کے ایمان میں شک کرتے ہیں. میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، چھپی ہوئی موجود ہے، اور اس میں قرآن سے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ والدین رسول نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ مسلمانوں کے سردار ہیں. میرے تمہارے ماں باپ کو جنت ملے گی تو نبی پاک کے والدین کے صدقے میں ملے گی. اس حوالے سے دلائل کا انبار لگاؤں اگر وقت ہو. ایک بات اور کرنی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر نبی پاک کے والدین کے ایمان میں شک ظاہر کیا. ان بزرگوں نے فرمایا یہ انگور کھاؤ، لیکن خیال رکھنا یہ خاص انگور ہیں، یہ کیکر کے درخت کو لگے ہیں. اس بندے نے کہا کیکر کو انگور کہاں لگ سکتے ہیں؟ کیکر کے درخت پہ انگور، یہ تو نئی بات ہے، ہو نہیں سکتا. تو فرمایا اگر کیکر کو انگور نہیں لگ سکتے تو پھر ناپاک جسم سے نبی پیدا نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں، سچے مومن ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کے ایمان میں شبہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے ارشاد موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے جو شخص شبہ کرتا ہے میں یقیناً اس کو ناسمجھ کہوں گا، اس کو نااہل کہوں گا. میرے نبی کے ماں باپ کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی حدیث شریف کے مطابق جو کوئی اپنا نسب بیان کرے کسی غلط کے ساتھ، مثلا جو اس کا باپ نہیں ہے اس کو باپ بتائے، ایسے شخص پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. جو باپ نہیں ہے اس کو باپ بتائے، اپنا نسب کسی اور سے جوڑے، بخاری میں روایت موجود، اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. اور میرے نبی تو فخر سے اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ. اس کے بعد ان پر شبہ کیا جانا یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ تو خود نبی جن کا خون وہ بھی سچے، اور آگے جو نبی کا خون ہے وہ بھی سچے. اہل بیت، اہل والے کو کہتے ہیں. بیت عربی میں گھر، مراد گھر والے، اس میں تمام شامل ہیں. ان میں سے جو لوگ بیویوں کو نکالے وہ بھی غلط، جو اولاد کو نکالے وہ بھی غلط. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، اور ان سب کا احترام لازم سمجھتے ہیں. کسی ایک کی بے ادبی ہمیں جنت سے محروم کر سکتی ہے، اللہ کی رضا سے محروم کر سکتی ہے. ہم صدیق اکبر سے بھی پیار کرتے ہیں، فاروق اعظم سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان ذو النورین سے بھی پیار کرتے ہیں، علی المرتضی سے بھی پیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج ہو یا ان کی اولاد ہو، ہمارے لیے سب قابل تعظیم ہیں. کوئی اگر اپنے علم کے گھمنڈ پر ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی کرے تو ایسے شخص کا علم بیکار ہے، کسی کام آنے والا نہیں ہے. جو ان کی تعظیم کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا. مصر میں ایک شہر ہے قاہرہ، وہاں سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی زیارت گاہ ہے. ان کا سر مبارک مصر کے بادشاہ نے خرید لیا تھا. ان کا سر مبارک قاہرہ میں دفن ہے. یہ بڑی مشہور روایت ہے.
جس بادشاہ نے سر مبارک خریدا تھا اس نے زیارت گاہ بنائی اور سر مبارک کو وہاں دفن کیا۔ جب وہ بادشاہ مر گیا، دوسرا شخص جو بادشاہ بنا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وہ رعایا کو پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاص جو دربار کے لوگ تھے ان سے یہ پوچھا، مجھے بتاؤ بادشاہ کا خزانہ جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھا اس کا خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے صرف ایک شخص جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس شخص کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، میرے پاس نقشہ بھی موجود ہے، کہاں دفن کیا ہوا ہے یہ مجھے معلوم ہے، مگر تجھے نہیں بتاؤں گا۔ کیوں کہ تو ناپسندیدہ شخص ہے، اس خزانے کو برباد کر دے گا، کوئی نیک بادشاہ آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ بادشاہ نے سزا دینے کے لیے تاکہ یہ شخص ڈر کر اپنی جان کے خوف سے پتہ بتا دے، اس زمانے کی سب سے بڑی سزا کیا تھی؟ لوہے کا ایک رنگ، دائرہ لوہے کا سر پر رکھا جاتا اور گبریلا، یہ گوبر میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، عربی میں اس کو خنافسا جس کی جمع خنافس ہے یہ کہتے ہیں، اور پھر بیر بہوٹی کا تیل، سر پہ وہ رنگ رکھا جاتا، کیڑے ڈالے جاتے، وہ کیڑے سر میں سوراخ کرتے، بیر بہوٹی کا تیل جو بہت گرم ہوتا وہ باندھ دیا جاتا، وہ آدمی چلانے لگ جاتا، چیخنے لگ جاتا کیونکہ رگیں پھٹ جاتی، چند منٹوں میں ہی اس شخص کی وفات ہو جاتی تھی۔ یہ بڑی سخت سزا تھی جو اس زمانے میں دی جاتی تھی۔ کہا گیا پتہ بتا دو ورنہ یہ سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا مجھے سزا منظور ہے، تجھے خزانے کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے سر پہ لوہے کا رنگ رکھا گیا، کیڑے ڈالے گئے، تیل ڈال کے سر باندھ دیا گیا۔ جس کسی کو باندھا جاتا تھا وہ سیکنڈوں میں چیخنے لگ جاتا تھا۔ یہ شخص بڑے آرام سے پرسکون بیٹھا۔ کتنے منٹ گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ سر کھول کے دیکھا گیا تو کیڑے مر چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا شاید کیڑے پرانے ہوں گے، تازہ دم کیڑے ڈالو۔ 3 مرتبہ ایسا کیا گیا، تینوں مرتبہ کیڑے مرتے رہے، اس کے سر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا دوسرے کسی کو باندھ کے دیکھو، دوسرے کو باندھے، وہ 2 سیکنڈ میں چیخنے لگ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اس شخص کو کیڑے کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے تو جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹ سکتے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ اس نے کہا ہاں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ وہ وجہ یہ کہ جب میرے بادشاہ نے نواسہ رسول سردار نوجوانان جنت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو خریدا تو اس کی زیارت گاہ بنانے سے پہلے اس نے کہا لوگوں کو زیارت کراؤ۔ ایک صندوق میں سر مبارک رکھا جاتا تھا، میں ڈیوٹی میری لگائی تھی سر مبارک کو دکھانے کے لیے۔ میں روزانہ سر مبارک کو صندوق سے نکالتا، اپنے سر پر رکھتا، پھر لوگوں کو زیارت کراتا، شام کو صندوق بند کرتا، ان کے سر مبارک کو اپنے سر پر رکھتا۔ میرے سر کو نواسہ رسول کا سر لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے کیڑے تو کیا، مجھے آخرت کے کیڑے بھی نہیں کاٹ سکتے۔ جس نے ادب کیا، جس نے محبت کی، اس کو اجر ملا، اس کو نام ملا، اس کو عزت ملی۔ جنہوں نے ادب نہیں کیا کچھ نہیں پایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں پر دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جتنی نمازیں پڑھی، صحیح وضو کیا، صحیح ارکان ادا کیے؟ کیا ہم اپنے روزوں پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح روزے رکھے؟
کیا ہم اپنی زکات اور حج پر دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مگر نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، نبی کے اصحاب کی محبت، نبی کے ماں باپ کی محبت، نبی کی ازواج کی محبت، یہ وہ ہے کہ ہم اس پر دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہمیں اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا، میرے پاس صرف چند منٹ ہے، میں نے آپ کو یہی پیغام دینا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے ہاں بھی کہاوت مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مجھے کوئی ایک دکھا دو پوری دنیا میں جو بے ادبی کرتا ہو اور اس کو نام ملا ہو، اس کو عزت ملی ہو۔ ہاں، میں ایسے ایک نہیں لاکھوں دکھاؤں گا، غریب ہوں گے، ان کے کپڑے میلے کچیلے پرانے ہوں گے، مگر دل ان کا نبی کے عشق سے آباد ہوگا۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس نبی کی محبت نہیں ہے۔ اور جس کے پاس نبی کی محبت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یہ بھی بخاری میں حدیث موجود، حضور قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا عقیدہ ہے نبی کو خبر ہے، جو نبی کو بے خبر کہے وہ خود عالم نہیں ہو سکتا، وہ علامہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، صحابہ کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ؟ فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو صحابی آگے سے کہتے ہیں، نماز روزے زیادہ نہیں ہیں حضور، دل میں آپ کی محبت ہے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ دل میں آپ کی محبت ہے۔ میرے آقا یہ نہیں فرماتے قیامت کے دن تو اعمال تولیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، محبت سے کیا ہوگا؟ نہیں، فرمایا المرء مع من احبا، تو کہتا ہے تیرے دل میں میری محبت ہے تو سن لے، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ میں ترمذی شریف میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اگر دل کے کانوں سے سنیں گے بہت فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سیدنا حسن سیدنا حسین، ملا کر حسنین کہتے ہیں۔ حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، ان سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے ماں باپ یعنی مولا علی اور سیدۃ النساء سے محبت کی۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین، مولا علی اور سیدہ پاک، 5 تن پاک، جس نے ان 5 سے محبت کی، کیا ملے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری مل جائے۔ ہاں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، مگر یاد رکھنا، عملوں میں کوتاہی ہو جائے تو سزا یا بغیر سزا کے بخشش کی گنجائش ہے، لیکن ادب اور محبت میں کمی ہو گئی تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اتنا اہتمام لاکھوں نہیں کروڑوں کا خرچ ہے،
وہی کر سکتا ہے جس کا دل نبی کی محبت کی خوشبو سے بھرا ہوگا۔ یہ اہتمام کرنا اسی بات کی علامت ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ساری دنیا اپنے اپنے جشن مناتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کہ آقا خوش ہو جائیں، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں، اور وہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار، اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں پیغام کے طور پر، میں جب پہلے آیا تھا میں نے جناب بھائی نصر اللہ صاحب سے کہا تھا، آپ ماشاءاللہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اتنا کچھ سجاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، عمرہ کے ٹکٹ دیتے ہیں، مگر ہر سال ایک طالب علم کو عالم دین بنانے کا خرچ بھی دینا ہے۔ ہر سال ایک طالب علم تاکہ وہ 8 سال کا کورس پڑھ کے میرے نبی کی تعریف بیان کیا کرے، میرے نبی کا ذکر کیا کرے، اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر جائیں یہاں سے، یہ اہتمام کیا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کو اپنے سینے میں اتاریں۔ یہاں رسمی طور پر نہیں آنا، یہ نبی کی محفل ہے، اس میں آئے ہیں تو پھر نبی سے وفاداری کا پیغام لے کے جانا ہے، نبی کے یاروں سے وفا کرنی ہے، نبی کے پیاروں سے وفا کرنی ہے۔ آج ساری دنیا کوشش کر رہی ہے پاکستان کے مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت نکال دی جائے، اہل بیت کی محبت نکال دی جائے، صحابہ کی محبت نکال دی جائے۔ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے، اور نبی سے غداری نہیں کر سکتے۔ جس نے نبی سے وفاداری نہیں کی اس کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور وہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ترجمہ کروں اور اپنی گفتگو سمیٹ دوں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت کی مودت کے۔ محبت اور مودت میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک محبت اختیاری ہے، ایک محبت لازمی ہے، بغیر غرض کے کرنا اور بہت زیادہ کرنا اس کو مودت کہتے ہیں۔ نبی کے پیاروں سے صرف محبت نہیں کرنی، ان پر جان قربان کرنی ہے، ان پر مال قربان کرنا ہے، ان پر اپنی آن اور شان قربان کرنی ہے۔ وہ نبی کے پیارے ہوں، جو سات آرام فرما ہے وہ، جو بقی میں آرام فرما ہے وہ، جو دنیا بھر میں نبی کے پیارے۔ اور لاہور والوں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے پاس پاکستان کے روحانی تاجدار داتا صاحب آرام فرما ہے۔ داتا صاحب کون ہیں؟ غوث اعظم فرماتے تھے، غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میری زندگی میں ہوتے میں داتا صاحب کا مرید بنتا۔ داتا صاحب وہ ہستی ہیں، تو ہمیں ان اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی میرے بھائی کی یہ کاوشیں قبول فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے، اور جتنے آئے ہیں اللہ تعالی اپنے نبی کی برکت سے سب کو بخش دے۔ میں چونکہ وقت جو مجھے دیا گیا سب نے حاضری لگوانی ہے، میں ان الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کو اللہ تعالی سلامت رکھے، اور جس طرح دنیا میں نبی کی محفل میں جمع کیا، اللہ قیامت کے دن بھی ہم سب کو نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد. جو کہتے ہیں مجھے یہی کہا کریں کہ میں گدائے در بطول ہوں، اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے ذکر میں حاضر ہیں. میں بانی محفل جناب چودھری نصر اللہ وڑائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بانی محفل جناب چودھری نصر اللہ وڑائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجلیل گارڈن ہاؤسنگ اسکیم میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کی اس بابرکت محفل میں آنے والے تمام معززین مہمانوں کو میں دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنی آل. میں آج کی اس بابرکت اور پر نور محفل کے صدقے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سب دوستوں اور بہن بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الجلیل ڈیولپر ہر سال اس محفل کا اہتمام کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اکٹھے بیٹھنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. میں تمام علماء کرام، نعت خواں حضرات اور معزز حاضرین کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اس وقت برکت محفل میں شامل ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حاضرین محترم، ابھی آپ کے سامنے جناب محترم المقام بانی محفل جناب چودھری نصر اللہ وڑائی صاحب مہمانوں کا شکریہ ادا فرما رہے تھے، اور الحمدللہ سرکار دو عالم کے غلام جو ہیں جلوہ فرما ہے. بانی محفل جناب چودھری نصر اللہ وڑائی صاحب کے نور نظر لخت جگر، جنہوں نے شب و روز اس پروگرام کے لیے محنت کی اور شب و روز حضور کے ذکر کے سجانے کے لیے نوکری کی ہے. میں ان کے شہزادے، ان کے نور نظر صاحبزادہ بالا شان جناب صاحبزادہ حافظ سردار محمد اسلم وڑائی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله سامعین محترم ابھی آپ کے سامنے بانی محفل جناب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ حافظ سردار محمد اسلم وڑائچ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے. قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں. میں ہدایہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان، دنیا نعت کے نیر تابہ، فخر نعت خانان پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب سے ملتمس ہوں بارگاہ سرور کونین علیہ السلام کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرے. آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور اپنے لبوں کو اللہ کے پیارے نام سے منور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ذرا ہاتھ اٹھائے، سارے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے یہ شعر پڑھیے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منتظمین محفل کی جانب سے 6 کلام کی فرمائش ہے، انشاءاللہ وہی پیش کر کے اجازت چاہوں گا. آئیے محبت سے درود پاک باواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ حمد تمہیں خاکی میں برایا تمہیں خاکی میں برایا تمہیں قاسی میں عطایا تمہیں قاسی میں عطایا تمہیں دافع بنایا تمہیں دافع بنایا تمہیں کون آیا وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم وہ نفخت فیہ قدم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم اے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ سب سے افضل آیا اور یہی بولے سدرا و خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا 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 ہمیں آئے مشکل گلے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل تیرے روضہ کے مقابل تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا 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 صبح طیبہ میں گوری بٹ باغ بگڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال
صدقہ نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا آج دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بلوالا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل جاتا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا نور کا ناریوں کا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تیری نسل پاک گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک گئے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد ہائے انگلی نو اٹھاندے نے پیچھے نو ہلاندے نے انگلی نو اٹھاندے نے پیچھے نو ہلاندے نے سارا دی اے چل فلکی مدنی دا کھڈونا ہے چاند جھک جا جا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا مرشد رضا سوہنے رضا احمد رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہم صلی وسلم وبارک کیا
مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا جو مل رہا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ کہاں یہ قلب قدم کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ قلب قدم کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ قلب قدم یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ گنگے قدم یہ غازری کا سبب قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، گناہگار ہوں آپ بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں آپ بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا سلا کون سے دیتا، محبتوں کا سلا کون سے دیتا، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں سنہری جالیوں
وسا دینا ذکر دی برکت دا میری قبر وسا دینا قبر میں لگ رہا تاغشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی مینات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت دا میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا دل روتا ہے دل روتا جانے جدو جا کی مدینے نو دل روتا جانے جدو جا کی مدینے نو دل روتا جانے جدو جا کی مدینے نو سانو ویا آقا سانو ویا آقا دربار بکھا دینا سانو ویا آقا دربار بکھا دینا دل روندا ہے آقا 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 دل روندا جانے جدو جا کی مدینے نو سانو ویا آقا دربار بکھا دینا آقا تیری محفل وچ اسی جھولیاں وچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے آقا دینا آسی دی تمنا ربے آکے مدینے وچ آسی دی تمنا ربے آکے مدینے وچ دے بادے کتے آدے پیراں وچ بیٹھا دینا پاوے تے بادے کتے آدے پیراں وچ بیٹھا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا
من صلى على النبي حاضرين نعلم علم اليقين النبي حاضرين نعلم علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى على أن رب العالمين وجب الصلاة عليه النبي من مات النبي من حضر النبي خير البشر من له شق شمال وغزل سلم عليه من له شق شمال وحجر سلم عليه من له شق شمال وشجر سلم عليه خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی چاند سا دل کر ٹھنڈا میرا وہ کبھی سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب بات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی بنتا ہے تنہا شمع تم پہ کروڑوں درود کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبارا اہل مینا کا بلا تم پہ کروڑوں درود کہوں بے کس ہوں میں کہوں بے بس ہوں میں کہوں بے کس ہوں میں کہوں بے بس ہوں میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی المجتبی النبی نزل قبا النبی المجتبی النبی المجتبی النبي نزل قبا حبه لمرحبا حبه لمرحبا حبه لمرحبا ربنا صلى عليه دنیا کہنے پنجتن جاگدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا دنیا کہنے لگی پنجتن جاگدا اس گھرانے کا جب
سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا جمستان میں کرم کی کری سن حسین اور رسول والحسن حسن حسین فاطمہ قرۃ عین جسد سلام فاطمہ قرۃ عین جسد سلام كل من صلى سارے پڑھو درود سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار 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 دی آمد مرحبا دلدار دی آمد مرحبا منٹھار دی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا کار آمد ہو گئی آمد حضور دی کھڑ پیشتے آپ دا فسا مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سرزار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سرزار آ گئے کر آمد ہو گئی آمد ختم الرسل ہے نور نظر جانے آمنا ختم الرسل ہے نور نظر جانے آمنا ہم ہیں بسط خلوص ثنا آنے آمنا ہم ہیں بسط خلوص ثنا آنے آمنا رتبہ بلند اور بڑی شان آمنا رتبہ بلند اور بڑی شان آمنا دنیا کی ساری مائیں ہیں قربان آمنا دنیا کی ساری مائیں ہیں قربان آمنا کر ہو گئی آمد حضور دی ہم کو ملے رسول خدا ان کی گود سے
ملے رسول خدا ان کی گود سے امت پہ ہے یہ شفقت و احسان دونوں جہاں ان کی ضیا سے فیضیاب دونوں جہاں ان کی ضیا سے فیضیاب نور ازل ہے مہر درخشان آمنہ تخلیق کائنات کا باعث رسول میں تخلیق کائنات کا باعث رسول میں لکھا گیا یہ باب کا عنوان آمنہ لکھا گیا یہ باب کا عنوان آمنہ ان کی نوازشات میں میری نگاہ میں میں ہوں نصیر دل سے ادب دان آمنہ سارے گناہگار بھی آج عید ہو گئی اور رب دے پیارے امت دے غفار آ گئے لٹاون مالک و مختار آ گئے رحمت لٹاون مالک و مختار آ گئے مولود کی گھڑی چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بغارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں کرم جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون مالک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ آپ پر کرم فرمائے، آپ کے اس جگہ میں کرم فرمائے، آپ کی جملہ جائز مقاصد اللہ اپنے کرم سے پورا فرمائے۔ دو شعر پڑھتا ہوں آپ کی فرمائش میں۔ ایک رکھنا سرے نشر جیسا ہے نصیرہ سائے پرانا جیسا ہے نصیرہ سائے چھوٹتی تو قدم نہ چھوڑیں گے، چھوٹتی چھوٹے دنیا بس قدم نہ چھوڑیں گے، اپنے گلے اس کا پٹا اپنے گلے میں بڑے پیر کا پٹا راز کا نہ چھوڑیں گے، میرے غوث یاسین محبوب سلطانی، میرے غوث یاسین محبوب سلطانی، میرے غوث یاسین محبوب سلطانی۔ ولیوں نے ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی۔ ارے اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنز رہے گا تیرا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، راستہ نہ جوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث یاسین محبوب سلطانی، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در پر عمر گزاری، ارے غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، اور اس کھوٹے سے خود کو باندھا، اس کھوٹے سے خود کو باندھا، راستہ نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث یاسین محبوب سلطانی، میرے غوث یاسین محبوب سلطانی، غوث پاک کے چاہنے والوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سارے بیٹھے ماشاءاللہ، یہ میرے غوث پاک کے دیوانے، آؤ ذرا مل کے کہتے ہیں غوث پاک کے چاہنے والوں، عبید کے مل کے کہتے دو کہ مر کے دم تک انشاءاللہ مرتے انشاءاللہ مرتے انشاءاللہ، راستہ نہ چھوڑیں گے، کیونکہ میرے غوث یاسین ہیں محبوب سلطانی۔